بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگرچہ مجھے تو 1 گھنٹے کا علم تھا کہ 1 گھنٹہ وقت ہے، لیکن شاید میرے خیال میں وقت کو شارٹ کر دیا گیا. میں اپنی آخری بات کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات مختصر یہ کہ معراج کے موقع پر یہ غلط فہمی بھی دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تھا. اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. جیسے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا ہوا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ نور اور بشر کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا رہے ہیں، اللہ کے نور نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں. اور نلائکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اگر اللہ اپنے نور کی جھلکی اس دنیا پر ڈال دے تو ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نور کا حصہ ہوتے تو آپ تو اپنے صحابہ کو سینے سے لگایا کرتے، اپنے حسن و حسین کو اپنی گود میں اٹھایا کرتے، اپنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما کرتے تھے. اگر وہ اس نور کا حصہ ہوتے تو یہ سب جل کر خاک ہو جاتے، یہ راکھ ہو جاتے. آخری بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اپنی سواری پر بیٹھے اور رات کے اندھیرے میں ہی مکے واپس پہنچے. صبح ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. مشرکین مکہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب تو اس کے ساتھی سے بھاگیں گے کیونکہ یہ عقل میں نہیں آتا. جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے عقل میں اس کو نہیں جانچیں گے، بلکہ جیسے معجزہ ہوتا ہے ویسے اس کو منو ان تسلیم کریں گے. کہنے لگے یہ اب لوگ اس سے متنفر ہوں گے، بھاگیں گے اس سے. اور اسی خوشی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. آ کر کہنے لگا تیرا صاحب یہ بات کہتا ہے. رات کے ایک پہر میں وہ مسجد اقصی بھی گیا اور 7 آسمانوں کی سیر بھی کرایا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کر لیا اور یہ تحفہ نماز بھی لے کر آ گیا رات کے ایک پہر میں. کہا تم جھوٹ کہتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کہہ سکتے. کہا چلو آ کر دیکھو یہ بیان کر رہے ہیں. کہا سنو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو سنو میں کہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچ فرما رہے ہیں. کیونکہ متقین کی پہلی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں. آج ابوبکر صدیق نے اپنے متقی ہونے کا ثبوت پیش کیا، کہا میں اس کے اوپر ایمان بالغیب لاتا ہوں جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی نمونہ اور اسوہ چھوڑ گئے کہ دوستو سنو جو صحیح متقی ہوتا ہے، جو سچا ایمان والا ہوتا ہے، جو صادق ہوتا ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر فوراً آمنا و صدقنا کر دیتا ہے. ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اس کا نمونہ بننا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمان رسول آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آئے، ان کا فرمان ہے تو کہیں کہ عقل نہیں مانتی اس کو، کیا کیا جائے. عقل پر جب پرکھیں گے تو یہ عقل نہیں مانتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہو اس لیے ہم اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اسوہ دیا کہ کیا کرنا ہے کہ تم نے فوراً آمنا و صدقنا کہنا ہے اور سر تسلیم خم کر دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس عظیم معجزے کو ماننے کی اور پھر جو اس میں انمول حکمت کے موتی ہیں ان کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی اور پھر اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ دودھ شریک بہن کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے. دودھ شریک یعنی رضائی بہن، تو رضائی بہن کا حکم حرمت کے اعتبار سے وہی ہے جو حقیقی بہن کا حکم ہوتا ہے. وراثت کے اعتبار سے نہیں،
بلکہ نکاح کی حرمت کے اعتبار سے رضائی بہن کا وہی حکم ہے جو حقیقی بہن کا حکم ہوتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت کے ساتھ بھی وہ چیز حرام قرار پاتی ہے جو نسب کے ساتھ حرام قرار پاتی ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے بیت المقدس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر نظر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم انبیاء کی قبروں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام یہ برزخ کا جو عالم ہے اس کے اندر وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا یہی دنیا والی زندگی ہے؟ تو وہ زندگی اس دنیا والی زندگی سے مختلف ہے۔ اگر یہی دنیا والی زندگی ہو تو آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو کسی نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تمام صحابہ اکرام اپنے اختلاف کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے، اور آپ جو فیصلہ صادر فرماتے تھے آپ صحابہ اکرام اس کو مانتے تھے، اور ان کے لیے ماننا ضروری ہے۔ لیکن آپ کے بعد پھر خلیفہ وقت